بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہیں پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی بخشش کی بشارت اس طور پہ ارشاد فرمائی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، وآمنتم، اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اللہ عذاب کر کے کیا کرے گا؟ اللہ نے اپنی شایان شان کلام ارشاد فرمایا۔ تو یوں شکر گزار بندہ، گویا اس آیہ مقدسہ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، ایمان لے آئے، شکر گزار بن جائے۔ لیکن یہ کام مشکل بڑا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت ہی کم ہیں جو شکر کرنے والے، بہت ہی کم ہیں جو شکر کرنے والے۔ ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے، انکار کرو گے، نہیں مانو گے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے دی ہیں، اس کے باوجود بھی اقرار نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب، میری پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ تو جو شکر ہے، اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری نعمتیں بڑھتی رہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کئی صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نعمتیں وہ آپ سے زائل نہ ہوں، ہمیشہ برقرار رہیں، یہ یوں سلسلہ چلتا رہے، تو پھر ان کو قید کر لو شکر کی دولت کے ساتھ۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ الشکر نصف الایمان، شکر جو ہے نا یہ آدھا ایمان ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، شکر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب شکر ادا کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، جیسے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں تقریباً 7-8 سال کی عمر کا تھا، تو میں کھیل رہا تھا حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے، تو آپ کے مریدین، چاہنے والے، علماء، دوست جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو شکر کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ نے نا مجھے مخاطب ہو کے فرمایا، یا غلام للشکر مشکر، بیٹا شکر کیا ہے؟ تو میں نے کہا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت کے بدلے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ نعمت ہے، ہاتھ دی ہیں، یہ نعمت ہے، تندرستی مل گئی، یہ نعمت ہے، صحت مل گئی، یہ نعمت ہے، اب نہ کرو یار، ظلم نہ کرو یار۔ شکر کیا ہے؟ ان کو اللہ کی بارگاہ میں، ان کو سجدے میں لگاؤ یار، ان کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ یار، ہاتھ ملے ان کو قرآن اٹھانے میں لگاؤ، قرآن پڑھنے میں لگاؤ۔ اور یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ اگر آنکھیں اللہ نے دی ہیں، صحیح سلامت ہیں، اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھ لیا نا تو خدا کے لیے جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے نا، عیب کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، نہ تو وہ حاکم ہے، نہ کوئی نمبردار ہے، نہ چودھری ہے، نہ کوئی جناب اس لیول کے وہ افسر ہیں کہ جناب ان کو ہر کو اعلان کرنا پڑے گا، لیکن کیا ہے انہوں نے ایک ٹھیکہ لیا ہوتا ہے کہ نہ تو خود سکون سے بیٹھنا، نہ کسی کو بیٹھنے دینا، تو جہاں تک شریعت اجازت دیتی نا پردہ پوشی کریں۔ اللہ نے کان دیے، ایسی بات نہ کان سے سنیں جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک و مولا، میں کیسا تیرا شکر ادا کروں، کیسے تیرا شکر ادا کروں، کیسا تیرا شکر ادا کروں؟ حالانکہ یہ شکر ادا کرنا یہ بھی تیری ایک نعمت ہے،
شکر ادا کرنا یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے داؤد تیرا یہ کہہ دینا کہ شکر بھی ایک تیری نعمت ہے، یہی تیرا شکر ہے، یہی تیرا شکر ہے، اور بندہ تسلیم کر لے کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اور دیکھو یار کہاں یمن، کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے گھڑیوں میں آیا نا تخت بلقیس، تو پتہ ہے بات پھر کیا کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ ھذا من فضل ربی، یہ نہیں فرمایا آصف تیرا شکریہ یار تو لے کر آ گیا، کیا فرمایا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جس نے آصف بن برقیہ کو ایسی طاقت عطا فرمائی کہ چند گھڑیوں میں اتنا بڑا تخت بلقیس یمن سے لے کر آ گیا۔ ہمیں بعض اوقات کوئی نعمتیں ملتی ہیں نا، کامیابیاں مل جاتی ہیں، میرا اپنا کارنامہ ہے، میں اتنا سٹرونگ آدمی جی، میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ بھائی اس دنیا میں بڑے محنتیں کرنے والے جو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر چاہتے ہیں نا خوشحال ہو جائیں تو شکر گزار بن جائیں۔ انشکر لی والی والدی، اللہ فرماتا ہے میرے بھی شکر گزار بن جاؤ، اپنے والدین کے بھی شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزاری یہی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں نا، ان کی وجہ سے بلا وجہ اپنے آپ کو کوسا نہ کریں۔